للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوا، 40 دن، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ آگ سے بری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نفاق سے بری ہے، جہنم سے بھی آزاد اور منافق ہو کر بھی نہیں مرے گا۔ شرط یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہو، پہلی شرط یہ، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے والا۔ 3 شرطیں ہیں۔ دوسری شرط، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو، 5 نمازیں، تکبیر اولیٰ، قد قامت الصلاۃ، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جائیں تکبیر پڑھنے تو وہ موجود ہو صف کے اندر۔ اور تیسری شرط، 40 دن باقاعدہ، بغیر ناغے کے۔ ایک نماز بھی چھوٹ گئی، یہ 2 براتیں نہیں ہیں اس میں، 40 دن کا چلہ ہے پورا۔ اور متعدد بار ہمارے کئی بزرگ نمازیوں نے، مجھے ان کی خبر ہے، انہوں نے یہ 40 دن پورے کیے۔ اور میں بھی یاد رکھتا تھا، ایسے کر کے نہ دیکھتا، صفحے سیدھی کر لو، دیکھتا تھا فلاں نہیں آیا ہے، تو مجھے پتا تھا اس نے گلی میں ہی ہوں گے کہیں، تکبیر ہونے سے پہلے وہ آ جاتے تھے، سانس ہوئے کہ آج میں لیٹ ہو گیا ہوں تھوڑا سا، آ جائیں، ہم نے بھی روکا ہوا ہے کام۔ اور باقیوں کا بڑا گراں گزرتا ہے کہ اوہو جی 1 منٹ اوپر ہو گیا، امام صاحب غائب ہو گئے۔ آئے ہائے، 2 آزادیاں ہیں، آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی، اور نفاق سے آزادی۔ یہ بہت بڑی آزادی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا میں منافق ہوں کہ مسلمان ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر، ان کو کہا، میرا جنازہ جب رکھ دیا جائے نا تو صف کے اندر نگاہ ڈالنی ہے، تو نے جنازہ پڑھنے والوں میں دیکھنا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازے میں موجود ہیں یا نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ پیغمبر کے رازدان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے منافقین کے نام بتلا دیے تھے، اور وہ کسی منافق کے نماز جنازہ میں آتے ہی نہیں تھے۔ ہم تو بیچارہ مرحوم کہہ کہ جنت پہنچا دیتے، کوئی بھی مرے کیسا ہی عقیدہ ہو، بیچارہ بیشتی، حذیفہ جنازہ میں نہیں آتے تھے کہ یہ تو منافق کا جنازہ ہو رہا ہے، باقیوں کو تو نہیں پتا تھا نا۔ اور عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ پھر بھی پریشان ہوتے تھے، موت کے وقت بیٹے کو کہا، اگر حذیفہ موجود ہو تو یقین کرنا تیرا باپ مسلمان جا رہا ہے دنیا سے۔ اللہ اکبر، جن کو نبی نے جنتی کہہ دیا ان کے شک کیا ہو سکتا ہے؟
لیکن یہ نفاق کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ ہم ہر کام ہی دوسرے بندے کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجد کے صفائی شاہ صاحب کی رضا کے لیے، شاہ صاحب جلسہ مولویوں کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ کے لیے، جہنم سے بھی آزاد اور نفاق سے بھی براءت۔ جامع ترمذی 241 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن فجر کی نماز با جماعت افضل ہے۔ 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں حامیم سجدہ 2.5 رکوع ہیں اس کے، اور دوسری میں سورۃ دہر کہ ایک وقت تھا او انسانوں تم کچھ بھی نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا۔ 18 20 22 منٹ کی جماعت ہوتی ہے، اس لیے ٹاپ کی نماز ہے جمعے کے دن فجر کی نماز، کہ زیادہ دیر اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا۔ امام البانی لے کر آئے ہیں 1566 اپنی صحیحہ میں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، پہلی سب مکمل کر لو، پھر میں کہتا ہوں آگے چلے جاؤ بھائی، وہ دوسرے کہتا ہے تو ٹر جا، میرے پیروں میں گوند لگا ہے، وہ اسے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو نماز کے لیے جلدی آنے کا ثواب معلوم ہو جائے کہ کتنا ثواب ہے، گھر بیٹھے رہیں گے، اخبارات ہوتے تھے پہلے، تو اب موبائل شریف آ گیا، اسی کی شرافت ہی ختم نہیں ہوتی، تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے، مسجد میں جانا ہے ایک دوسرے سے آگے، انتظار نہیں کریں گے بھئی بزرگ ہے آہستہ آہستہ جا رہا ہے، نا، مسجد میں جانا ہے، مسجد میں پہنچنا ہے۔ نمبر 2، اگر انہیں عشاء اور صبح کی نماز با جماعت کا ثواب معلوم ہو جائے، کیونکہ دونوں نمازیں منافق پر بھاری ہیں، اوپر والی نفاق کی حدیث یاد رکھیں گے، تو پھر 2 کام ہو گئے نا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، نمبر 1، اور دوسرا پہلے آنا مسجد میں، یہ علم ہو جائے، تو وہ اگر چلنے کے قابل نہ ہوں تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر مسجد میں آ جائیں گے۔ مجھے پتا ہونا کہ نماز کے بعد تولا تولا سونا ملنا ہے، میرے خیال میں فجر پہ یہیں بیٹھ جاؤں گا کہ عصر پہ ملنا ہے، میں بیٹھا ہوں یہیں، سب سے پہلے میرا نمبر ہی آ جائے۔ وہ ہم سیلاب زدگان میں جاتے رہے نا، میں نے کہا ایک جگہ پر ہم لسٹ بناتے تھے، پھر ٹوکن دیتے تھے، پھر تقسیم کرتے تھے، 2 پارٹیوں کو ہم نے ایک جگہ پر جمع کر لیا، تو میں نے لسٹ مانگی نا، تو ایک پارٹی نے سب سے پہلے اپنی لسٹ دی، دوسری والے کی نیچے رکھ کے اپنی اوپر دے دی، کہ سب سے پہلے ہمیں مل جائے گا، دوسروں کو ملے نہ ملے۔ نمبر 3، اور اگر انہیں پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے، جو پہلی صف میں جاتے ہوئے سارے ہی گھبراتے ہیں، بچے کیا اور بڑے کیا، پہلی صف کا ثواب، بھئی جگہ ادھر ہے، یہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں بھی آدھی ہوئی ہے، تیسری والے تیسری میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے دیکھیں گے تو جا، مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، میری تھیلی بھری ہوئی ہے ثواب کی۔ اوور لوڈ نہیں ہوتے وہ موٹر وے والے چلان کرتے ہیں زیادہ، انہوں نے کہا تو میرا ثواب ہی اتنا، ضرورت نہیں، تو چلا جا پہلی صف۔ تو پھر پہلی صف کا ثواب کا علم ہو جائے تو پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے گی، پرچی ڈالنی پڑے گی،
اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ اب کس کو دے. اتنے بندے جو یکدم آئے پہلے صف میں تو کہیں گے بھائی پرچی ڈالو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی آیا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی آیا ہوں، کہ کون پہلی صف میں کھڑا ہو. اتنا ثواب ہے. اور مجھے 25 سال ہو گئے اس مسجد میں سمجھاتے ہوئے، میں کہتے ہی رہتا ہوں پہلی صف پہلی صف. اور وہ پچھلی صف والے پچھلی کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی آ جائے پچھوں، ساڑھے پیروں میں تو پتہ نہیں مہندی لگی. سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے، دیکھیے گا ذرا، کون؟ آمنہ کا لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں بیٹھنے والوں کے لیے 3 مرتبہ کہتے یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، جو پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہیں. اور پھر دوسری صف والوں کے ایک دفعہ کہتے یا اللہ دوسری صف والوں کو بھی معاف کر دے. پیغمبر کی 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں درخواست کن نمازیوں کے لیے ہوئی؟ پہلی صف والوں کے لیے. اور پہلی صف کے اندر آنے کے لیے ابن ماجہ 996 نمبر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف کو پورا کرو. حکم ہو گیا اب تو بھائی، پہلے اول صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے، یعنی دوسری، پہلے تو اس کو پورا کرو. اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے کہ نمازی ختم ہو گئے، مکمل ہو گئی، پہلی صف پھر دوسری تیسری چوتھی آدھی ہو گئی، کیونکہ بس نمازی اتنے آنے تھے. تو حکم کس چیز کا ہے؟ پہلی صف کا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی. یہ بھی ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں 671 نمبر. اللہ ہم سب کو توفیق دے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے پہلے، اور 40 دن کا چلہ کاٹنے کی بھی توفیق دے. 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونے کی. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں